خواتین میں کوئی نان مسلم ہوں تو سوال کر سکتی ہیں. Myself, Archana Gora. I'm working as a area sales manager in pharmaceutical company. I wanted to ask a question. جو 5 ٹائم کی نماز بولی گئی ہے وہ الگ الگ وقت پہ انسانی ذہن اور جسم پر کیا کیا ایفیکٹ ڈالتی ہے یا کیا کیا اثر کرتی ہے، اور یہ نماز کا طریقہ اس کو بھی آپ تھوڑا سا ایکسپلین کریے جو سائنٹیفکلی بیک گراؤنڈ ہو. تھینک یو. ون کوشچن ایٹ ٹائم. ایک سوال آپ نے 4-5 سوال، ہر سوال کے اوپر ایک تقریر دے سکتا ہوں میں ماشاء اللہ. بہن نے سوال کیا کہ نماز 5 وقت ہے، کیوں ہیں، اس کے کیا اثرات ہے، کیا فائدے ہے، کس طریقے سے پڑھنا چاہیے. ہر سوال پہ ایک تقریر کر سکتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز مسلمانوں پہ فرض کیا ہے تاکہ جس طریقے سے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ انسان کو اچھی صحت رکھنے کے لیے کم از کم 3 بار کھانا چاہیے، اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے خالق ہے. اللہ نے کہا ہے کہ کم از کم 5 بار نماز پڑھو. اتنی برائیاں ہیں، اتنی غلط چیز ہے. اور میں تقریر کیا ہوں صلاح دا پروگرامنگ ٹوورڈ رائچسنس. صلاح کس طریقے سے انسان کو صحیح راستے پہ رکھتی ہے. تو صحیح راستے پہ رکھنے کے لیے ہائی چانسز ہے، ہائی پاسبلٹیز ہے، امکانات ہے کہ ہم اتنی برائی دیکھتے ہیں وی کین گیٹ ڈی پروگرام. تو ری پروگرام کرنے کے لیے کم از کم 5 وقت ضروری ہے انسان کو نماز پڑھنے کے لیے. اس کے کیا فائدے ہیں؟ کئی سینکڑوں فائدے ہیں. وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے چند فائدے بیان کروں گا. وی کین گیو اے لیکچر اونلی آن دا سائنٹیفک بینیفٹس. آج سائنس کہتی ہے کہ جب ہم صلاح پڑھتے ہیں سب سے بہترین جو صلاح کا پوسچر ہے وہ ہے سجود، سجدہ. اسی لیے قرآن مجید میں 92 ٹائمز سجدہ کا ذکر ہے، سب سے بہترین. اور آج سائنس یہ کہتی ہے دا ہائی پاسبلٹیز آف چلبینز، منہ کی بیماری آ سکتی ہے. جب ہم سجدہ کرتے ہیں there is extra flow of blood supply into the face، اور خون دوڑتا ہے منہ کی طرف. لیس چانسز آف ہیونگ چلبین ہونے کے امکانات کم ہیں. اگر کوئی انسان کو بیماری ہے سائنسائٹس کی، جب ہم سجدہ کرتے ہیں the sinuses flow out، ethmoidal sinus، frontal sinus، maxillary sinus، یہ سب ڈرین ہوتا ہے. اور جب ہم سجدہ کرتے ہیں there is less chances of bronchiectasis because the bronchial tree gets drained out. اس کے بعد آج سائنس یہ کہتی ہے عام طور پر جب ہم سانس لیتے ہیں صرف 2/3 2/3 حصہ 2/3 ایئر ایکزیل آؤٹ ہوتی ہے، ہم باہر پھینکتے ہیں، اور 2/3 ایئر نہیں لیتے ہیں. 1/3 ایئر از کالڈ ایز ریسیڈوئل ایئر. جب ہم سجدہ کرتے ہیں ایبڈومنل وسرا جو پیٹ کے جو اعضا ہے وہ ڈائفرام کو پریس کرتے ہیں. ڈائفرام پریس کرتا ہے لوور لوبز آف لنگ، پھیپڑے کو. یہ باقی 1/3 ایئر بھی ایکزیل آؤٹ ہوتی ہے اور نیو فریش ایئر اندر آتی ہے. لیس چانسز آف ڈیزیز آف دا لنگس. دا ایبڈومنل وسرا there is increased blood supply, there is less chances of piles. میں اس کے اوپر تقریر کر سکتا ہوں. جب ہم رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اوپر نیچے بیٹھتے ہیں there is less chances of having disease of the spinal cord. جب ہم اوپر نیچے جاتے ہیں the blood supply calf is known as the external heart. calf جو ہے ہمارے پیر کا نیچے کا حصہ، جب ہم اوپر آتے ہیں تو blood supply to the lower part of the body is given. ایسے کئی سائنٹیفک بینیفٹس ہیں. اور جاننے کے لیے آپ میری تقریر سنیے صلاح دا پروگرامنگ ٹو رائچسنس. لیکن ہم مسلمان یہ سائنٹیفک بینیفٹ کے لیے نہیں پڑھتے. اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا نماز پڑھو، ہم پڑھتے ہیں. یہ سائنٹیفک بینیفٹ سائڈ ڈشز ہے جو غیر مسلمان کو شاید متاثر کرے. ہماری بریانی مین کورس میل ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، اللہ سے ہدایت پانے کے لیے.